جو میں نے کلائمیٹ کا ذکر کیا تھا وہاں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہم نے پاکستان میں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ کا نقشہ ہے، پورا جو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، ان میں تبدیلیاں لے کر آئیں گے، اور اسی کام میں اب فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اڈیپٹ کریں گے، کیسے ایوالو کریں گے، کون سے تبدیلیاں لے کر آئیں گے تاکہ ہم ان صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی انفراسٹرکچر، ان تمام ایریاز میں ہمیں انقلابی تبدیلیاں لے کر آنے پڑیں گے تاکہ ہم اپنے عوام کو، اپنے ملک کو تیار کر سکیں ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے تاکہ اپنے ذرائع معیشت کو بھی ان نقصان سے بچا سکیں، ہم ڈراؤٹ کا بھی مقابلہ کر سکیں، ہم سیلاب کا بھی مقابلہ کر سکیں، اور یہ کام پورا کرنے کے لیے، یہ مشن پورا کرنے کے لیے ہمیں دنیا کو سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان کا صف اول کا کردار ہے اس مقابلہ میں موسمی تبدیلی کے ساتھ۔ پاکستان کا کنٹریبیوشن اس نقصان میں بہت کم ہے، مگر ہمارے ساتھ شاید 1% سے کم پاکستان کا کاربن کنٹریبیوشنز ہے، مگر نقصان ہمارا سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور امید ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے اپنے ہاں رین واٹر سٹوریج ڈیمز، ماڈرنائزیشن آف آر اریگیشن، آر ایگریکلچر، انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام ہم کر سکیں گے۔ اور جہاں تک ہمارا انرجی انفراسٹرکچر ہے، وہاں ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر اس مہنگائی اور یہ جس طریقے سے بجلی کا بل بہت مہنگا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بجلی ہی نہیں آتا، اس کا بھی ہم نے حل نکالنا ہے۔ اور میرا خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے گرین انرجی میں انویسٹ کرنا ہے، ہم نے سولر انرجی میں انویسٹ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے غریب عوام جن کا حق بنتا ہے، جو نہ بجلی کو افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ان کو بجلی دیا جاتا ہے، ان سے ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم سولر انرجی کے تھرو ان کو 300 یونٹس بجلی پہنچائیں گے، جس سے وہ اپنا کام چلا بھی سکیں گے، ہمارا اکانومی میں بھی اپنا حصہ لے سکیں گے۔ ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل پہ گرین انرجی پارکس بنائیں گے، جس میں سولر بھی ہوگا، جس میں یہ ونڈ بھی ہوگا، اور پھر ہمیں وابدہ سے کچھ نہیں چاہیے کہ الیکٹرک سب کو ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا بجلی پیدا کریں گے، اسی بجلی کو پھر ہم کم قیمتوں میں، یا جہاں وہ 300 یونٹس والا سلسلہ ہے وہاں مفت اپنے عوام کو پہنچائیں گے، تاکہ ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں، مگر یہ جو تاریخی مہنگائی کے بلز کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ اور جہاں تک ہمارا ڈیموگرافکس کا مشکلات ہیں، ایک تو جب اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہم اپنا موسمی تبدیلی میں تبدیلیاں لے کر آنے کے لیے یہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں گے، جب پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہوگا تو پھر ضرور پرائیویٹ سیکٹر بھی کراؤڈن ہو جائیں گے، اور ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی یہاں بھی پیدا کر سکیں گے۔ مگر ساتھ ساتھ جہاں پاکستان کا پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، مختلف ممالک میں پاپولیشن امپلوژن ہے، جہاں ہمارے نوجوانوں کے تعداد بڑھتے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک میں ان کا نوجوانوں کا تعداد اس تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہے ہیں، تو ان کے ہاں بھی ایک قسم کا پرابلم ہے، ہمارے ہاں بھی ایک چیلنج ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں گے، اور جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، دوسری جگہ میں فراہم کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی اب نیا نسل کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ان ممالک میں جہاں ان کا نوجوانوں کا پاپولیشن میں اضافہ اس تیزی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے،
جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، وہاں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاکستان کے نوجوان وہاں بھیجیں گے، ان کو وہ سکلز دیں گے تاکہ وہاں جا کے بھی ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیا جائے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میں صرف 18 مہینوں کے لیے ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، اس پہ میں نے کام شروع کر لیا ہے۔ میں نے جاپان جیسے ممالک، یورپ جیسے ممالک سے بات چیت شروع کی ہے، اس میں بہت انشاءاللہ تعالی گنجائش ہے کہ ہم ان پاکستانی کے لیے جن کو ہم وہ سکلز دلوا سکتے ہیں جو باہر شاید چین میں، شاید ایشیا پیسفک میں، شاید امریکہ میں، شاید یورپ میں ان کا ضرورت ہوگا، ہمیں مل کے اپنے نوجوانوں کو وہاں انشاءاللہ تعالی یہ روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنا پڑیں گے۔ اب آپ نے میرا کافی بورنگ اور لمبا سپیچ تو سنا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے اب یہ بہت اچھے دعوے میں نے تو کیے ہیں، مگر کریں گے کیسے؟ پیسہ کہاں سے آئیں گے؟ اسلام آباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پاکستان میں اتنا وسائل ہے، اتنا سخت ہے کہ ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک دو جگہ آپ کے سامنے آخر میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ کہاں سے ہم پیسہ بچا کے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری کارڈ، یوتھ کارڈ، مزدور کارڈ ان کو یہ تمام سہولتیں پہنچائیں۔ ایک، وفاق میں 17 وزارتیں ایسے ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے نہیں۔ آج تک وہ اسلام آباد میں وہ بڑے وزارتیں قائم ہیں، آئینی طور پہ ان کا ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا ارادہ ہے کہ وہ تمام 17 جو منسٹریز ہے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بند کریں گے۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ سالانہ 100 ارب خرچ کیا جاتا ہے ان وزارتوں میں جو کہ ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، مگر جب مزید چیک کیا گیا تو 100 ارب نے 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی 300 ارب ہم یہ 17 منسٹریز بند کر کے وہی 300 ارب آپ پہ انشاءاللہ تعالی خرچ کریں گے۔ دوسرا، سبسڈیز کی صورت میں ہمارا اشرافیوں کو حکومت کی طرف سے سبسڈیز دیا جاتا ہے۔ انرجی سیکٹر میں، فرٹیلائزر سیکٹر میں گنوا سکتا ہوں، بہت سارے سیکٹرز میں بہت بڑا سبسڈی حکومت کی طرف سے جاتا ہے، تقریباً 1500 ارب روپیہ۔ تو ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرے، اگر ختم نہیں تو صرف اس طریقے سے کہ یہی پیسہ جو اس وقت بڑا وہ فرٹیلائزر کمپنی کے پاس جائے گا یا جہاں بھی انرجی سیکٹر کے پاس جائے گا، ان کے پاس جانے کے بجائے ہم ڈائریکٹلی اپنا کسان کارڈ کے تھرو، اپنے مزدور کارڈ کے تھرو وہی پیسہ استعمال کر کے سہولت اپنے عوام کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں جانتا ہوں کہ آج میں نے ایک بہت پڑھا لکھے آڈینس سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو پلان ہے ہم نہ صرف آپ کے ساتھ یہ پلان شیئر کریں مگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ جو اس وقت کا سیاست، روایتی سیاست، تقسیم کے سیاست، نفرت کے سیاست چل رہا ہے، اس سیاست کو چھوڑ کے اپنا ملک کی ترقی میں، اپنی ملک کی تعمیر میں، اپنی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تاکہ ہم مل کے نہ صرف اس ملک کی قسمت بدل دیں مگر اس ملک کے عوام کی قسمت بدلے۔ میں ایک بار پھر جو کیڈٹ کالج کا انتظامیہ ہے، جو آپ کے ٹیچرز ہیں جن سے میں آج ملا ہوں اور ایوارڈز بھی ہم نے شیئر کیے ہیں، آپ کے پرنسپل سے اور آپ تمام سٹوڈنٹس کے شکر گزار ہیں۔ آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں اس ملک کا مستقبل
آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔